ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستانی سیاستدان روایتی الزامات، جوابی الزامات کی سیاست میں مصروف ہیں، لیکن دوسری طرف کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس وبا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وبا زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، معروف غیر معروف کے درمیان فرق نہیں کر رہی۔ اس کے تازہ ترین متاثرین میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی، صوبائی اسمبلیوں کے اراکین بھی ہیں اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھنے والے بھی، بڑے بڑے افسر بھی ہیں اور مزدور بھی۔ جی ہاں، پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد جو ہے 1,05,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 2,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وبا اور پھیلے گی۔ آنے والے چند ہفتے پاکستانیوں کے لیے سخت آزمائش کے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کے مطابق جو ہے اسپتالوں میں مریضوں کا اتنا دباؤ اس وقت نہیں ہے۔ تقریباً 60% کے قریب جو ہیں وینٹیلیٹر اور ہزاروں بستر جو ہیں مختلف اسپتالوں میں اور صحت کے مراکز میں دستیاب ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، افواہیں ہیں کہ جی لوگ مریض جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، ان کو ہسپتال میں جگہ نہیں مل رہی، اور اس طرح کی جو شکایتیں ہیں وہ آپ کو کراچی میں بھی سننے کو مل رہی ہے، لاہور میں بھی سننے کو مل رہی ہے، جو بڑے گنجان آباد شہر ہیں۔ ان شہروں میں جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وینٹیلیٹر بھی کم گئے ہیں اور بستر بھی۔ حقیقت کیا ہے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور جناب، جہاں پر ہم اسپتالوں میں موجود سہولیات کا جائزہ لے رہے ہیں، کچھ بات اس پر بھی ہوگی کہ اسپتال جانے سے بچا کیسے جائے، اور جہاں حکومت پر ہر وقت جو ہے اس کے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، خامیاں نکالتے رہتے ہیں، کرنی بھی چاہیے کہ جہاں پر ان کی کمزوری ہو، وہیں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ بطور شہری ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جناب، اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے، لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمیں ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فیلوشپ انہوں نے کیا ہے رائل کالج آف فزیشین سے، بین الاقوامی ساکھ کے معروف ڈاکٹر ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق، ہمیں یہ کراچی سے اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر محبوب نوناری صاحب، یہ جنرل سیکرٹری ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے۔ سینئرز میں ہم نے کہا ایک نوجوانوں کی آواز ہونی چاہیے کہ جو لوگ فرنٹ لائن کے اوپر اس وقت پوری جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کو حکومت سے شکایت بھی بہت ہیں اور یہ لوگ اپنی جان جوخم میں بھی بہت ڈال رہے ہیں، تو ان کا موقف بھی، جہاں ہم سینئر سے بات کریں گے وہاں نوجوان جو ہمارے ساتھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ لوگوں کی اجازت سے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک مختصر خطاب کیا جس میں انہوں نے پیش گوئی کی کہ جناب اگلے 2 ماہ میں جو ہے بڑا کرونا زدہ متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور انہوں نے لوگوں سے تعاون کی بھی جہاں اپیل کی، وہاں یہ کہا کہ جی تالہ بندی جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ صرف پھیلنے سے روکتی ہے، مرض کو تیزی سے نہیں پھیلنے دیتی وبا کو۔ تو یہ تو وہ بات ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1,05,000 اب جو ہیں متاثرہ لوگ ہو گئے ہیں۔ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں کے اوپر جو ہمارا فریجائل، نازک سا، کمزور سا ہیلتھ سسٹم ہے، اس پر کتنا بوجھ پڑ گیا ہے؟ کیا واقعی یہ کہ وفاقی حکومت جو کہتی ہے کہ جناب 60% وینٹیلیٹر ہیں ہمارے پاس، ہزاروں بستر ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ عامر۔ دیکھیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے خدشات کا اظہار کیا، اور پہلے آپ کے پروگرام میں رمضان سے پہلے میں نے خدشات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جس طریقے سے ہم نے دھجیاں اکھاڑیں اس کی سوشل ڈسٹینسنگ کی، اور جو آپ کے کیمروں کے ذریعے ہمیں تو خوف آتا تھا اس وقت اچھرے کا، انارکلی کا اور باقی دیگر بازاروں کا، اور ایک بچے کی جوتی ضرور نہیں لینی تھی اس عید پہ، اس کے بغیر عید نہیں تھی ہونی۔ ہم نے کئی جانیں لے لیں، ہم نے خواہشات کا قربانی نہیں کی، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اندازے غلط ہوں، جو انفارچونیٹلی نہیں ہوئے۔ میں اب یہ دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے اندازے ہیں کم از کم وہ غلط ہو جائیں۔ تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرم کریں اور یہ وبا کو قابو ہم کر سکیں۔ لیکن جو آپ رپورٹڈ کیسز کہہ رہے ہیں، مجھے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں کیسز انفیکٹ، اور یہ تو پبلک ہیلتھ کا ایک اصول ہے کہ جو رپورٹڈ کیسز اچھے خاصی وبا میں، اچھے ترقی یافتہ ممالک میں جب آپ ایک کیس رپورٹ کرتے ہیں تو 6 سے 7 کیسز نہیں رپورٹ ہو رہے ہوتے۔ تو آپ یہاں تو میرا خیال یہاں پہ کیا اندازہ ہے آپ کا کہ اگر یہاں پر کیا اندازہ ہے یہاں کی، اگر مطلب ایک کیس رپورٹ ہو رہا ہے، 1,05,000 کیس رپورٹ ہوئے تو کتنے لاکھ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے؟ جی دیکھیں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی اپنی ایک رپورٹ لیک ہوئی تھی لاہور کی، کہ جس میں 15 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ 7 لاکھ کے قریب کیسز ہیں لاہور میں خالی،
تو میرا خیال ہے وہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ تھا، اور وہ کوئی اتنی ویل پلینڈ اسٹڈی بھی نہیں تھی جو انہوں نے سروے کرایا تھا، کیونکہ وہ رینڈمائزڈ نہیں تھا، ایک طرف ٹارگیٹڈ تھا، ایک طرف کنفیوژن کا شکار تھا. اسی لیے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ وہ لیک ہو کے ہر میڈیا کو مل گئی، لیکن آفیشلز جن کو جانی چاہیے تھی نہیں چاہیے. میرے خیال میں کہ اس وقت لاہور کی یا کراچی یا آپ بلوچستان چلے جائیں یا جو کیپٹل سٹیز ہیں پروونشل، وہاں کم از کم اس وقت 20 to 25% پاپولیشن انفیسٹ ہو چکی ہے. یہ بہت الارمنگ فگر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو آپ نے بار بار اپنے شروع میں انٹرو میں بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت ہیلتھ کیئر سٹرکچر کا کیا. دیکھیں ہیلتھ کیئر سٹرکچر میں اس وقت بھی اور کبھی بھی بیڈ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، نہ وینٹیلیٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب وینٹیلیٹر پہ مریض چلا جاتا ہے تو اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لمٹنگ فیکٹر ہے اس وقت وہ ہیومن ریسورس ہے، کہ ڈاکٹرز کی کمی شدید ہو چکی ہے اور آگے اور ہونے جا رہی ہے. کیونکہ جب ایک ڈاکٹر کو یہ کورونا لاحق ہوتا ہے جو کہ اس وقت ہزاروں میں ہو چکا، تو اس کا ایک سنو بال افیکٹ ہوتا ہے. ایک جان گئی، ڈاکٹر محمود کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، حافظ صاحب کی، آئی سی یو میں کام کر رہے تھے سروسز میں، ایک جان گئی تو کم از کم 50 ڈاکٹر چھٹی پہ چلے گئے، یا ان کے گھر والوں نے نہیں ان کو کام کرنے پہ آنے دیا. خاص کر ہماری فیمیل ورک فورس ہے. آئی ڈونٹ بلیم دیم کہ خوف ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو لمٹنگ فیکٹر ہے وہ ہیومن ریسورس ہے اس وقت، ٹرینڈ ہیومن ریسورس، کیونکہ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. ادروائز تو میں یہ عرض کروں کہ بڑا اہم نکات اٹھائے. میں چاہوں گا کہ ذرا اس لیے کہ میں بتا رہا ہوں کہ وینٹیلیٹر میں ختم کرتا ہوں. وینٹیلیٹر از ٹو ایجڈ سورڈ. if you don't use it properly you are going to have almost 100% mortality. اس لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے unless کہ you have very highly trained human resource. بڑے آپ نے اہم ترین میرے خیال میں سوالات اٹھائے، اور ڈاکٹر سعد خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں. اور سعد صاحب جو ہیں مطلب ہے لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے، گائیڈ کر رہے تھے کہ جی کس طرح سے کرونا سے بچنا ہے، لیکن خود اس وقت جو ہے کوارنٹین میں ہے. اور ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ سب کو رستہ دکھاتے دکھاتے کیا ہوا، کہاں بد احتیاطی ہوئی؟ کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ڈاکٹر تو ہر چیز کو مطلب اس طرح کے وباؤں سے بچ کے رہیں گے اور بچائیں گے بھی لوگوں کو. جی آن اے لائٹر نوٹ. ایکچولی میں کیونکہ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں تو میرا کام انڈوسکوپی ہے، اور میں کیونکہ ایڈوانس انڈوسکوپک پروسیجرز کرتا ہوں جو کہ ہائی رسک پروسیجرز مانے جاتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے ہم اپنا کام تو کرے جا رہے تھے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی پروٹیکشن گارنٹیڈ نہیں ہوتا. ہم مریضوں کو دیکھ رہے تھے، تو جب ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں، میں آن لائن پہ کلینک کر رہا تھا، کچھ مریضوں نے کہا سر آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ہمیں خطرے میں. میں نے ان کو سمجھانا پڑا کہ جی میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میں روز مریض دیکھ رہا ہوں، روز کیس کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ بیٹھ کے جب میرا فون پہ کام ہو سکتا ہے تو چلا لیں گے، نہیں تو آپ کو اسپتال میں دیکھ لیں گے. تو الحمدللہ آئی ایم فائن ناؤ، آئی ایم ویٹنگ فار مائی ٹیسٹ. ہوپ فلی اگر کل میرا نیگیٹو آ گیا تو میں انشاءاللہ بیک ٹو ورک. لیکن میں آپ سے ایک صاحب اس طرح سے شروع کروں گا کہ ہم نے رمضان سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی. میں اسی طرف آ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں، کہ آپ لوگوں نے بڑا سخت تالا بندی یعنی کہ سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ کیا تھا. اب حکومت کے بقول یہ تجویز جو ہے عملی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے جو دانشور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ جی یورپ نے لاک ڈاؤن سے یہ فائدے حاصل کیے، فلاں ملک نے یہ کیا. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک کے اپنے سماجی معاشی حالات ہوتے. پاکستان اس طرح کا، جب ہماری سائنس ویسی نہیں، ہمارا میڈیکل ویسا نہیں، تعلیم ویسی نہیں، تو لاک ڈاؤن بھی ویسا نہیں ہوگا. تو کیا کیا جائے؟ اب تو یعنی کہ وہ ٹرین چھوٹ گئی ہمارے ہاتھ سے، 1 لاکھ مریض ہو گئے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی جیسے کہا اب تو جسٹ ایکیڈیمک ہونا چاہیے تھا، نہیں، لیکن میں صرف اس لیے واپس جا رہا تھا کہ ہم نے اس وقت جب یہ پریس کانفرنس کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ آپ اس وقت ہمارے کراچی کے اندر کرٹیکل کیئر کی جو فیسلٹی، جو ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، کرٹیکل کیئر فیسلٹی اس وقت 80% پہ جا رہی تھی. تو ہم نے کہا ابھی تو شروع نہیں ہوئی ہے. تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویسٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ چیز بھی بھول جاتے ہیں کہ ویسٹ کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ ہماری طرح فریل نہیں ہے، ہماری طرح بہت کمزور نہیں ہے، سٹاف کے حساب سے، لاجسٹکس، ایکوپمنٹ، ساری چیزیں ملا کے. تو آپ کو اس کو بھی مد نظر، ریزن لاک ڈاؤن کا جو ہوتا ہے وہ ٹائم بائنگ ہوتا ہے نا. آپ وقت خریدتے ہیں تاکہ آپ اس اسنا میں اپنی تیاری کر سکیں، اپنی چیزوں کو بہتر کر سکیں. نہ تو ہم نے لاک ڈاؤن کیا، نہ میں بڑے افسوس کے ساتھ، نہ ہم نے اس انداز سے اس کو وار فوٹنگ کے ساتھ لڑے بھی نہیں ہم اس سے. اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا یہ کہ پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور میں پچھلے کئی دنوں سے بلکہ مہینے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مورائل ہیلتھ ورکرز کا جو ہے نا لفٹ کرنا بہت ضروری ہے.
آپ ساری لوگوں کی بات کرتے ہیں, میں سنتا ہوں بزنس مین بہت پریشانی میں ہیں, دکاندار بہت پریشانی میں ہیں. یہاں پہ کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہمارے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو میڈیکل سٹاف ہے, وہ کتنا پریشان ہے, اس کی بھی فیملی ہے. آپ کے سامنے میری ایگزامپل ہے کہ ساری پروٹیکشن کے باوجود آئی گاٹ اٹ فارچونیٹلی الحمدللہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہوا, لیکن بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنی میڈیکل فٹرنیٹی کا مورال اوپر کرنا ہے. اس کے کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ ایک تو آپ ان کو پروٹیکشن دیں. ابھی کراچی میں, پشاور میں, لاہور میں ہسپتالوں میں توڑ پھوڑ ہوئی. اب لوگوں نے یہ واٹس ایپ چلایا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز کو پیسے مل رہے ہیں, ہسپتالوں کو پیسے مل رہے ہیں کورونا ڈائگنوز کرنے سے اور وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے. اس کے خلاف ایک مہم ہونی چاہیے تھی, آپ کو اس کے خلاف بہت سختی کرنی چاہیے تھی کہ بالکل ربش بات ہے. اگر ہم کر رہے ہوتے تو ہمیں خود کیوں ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے ایگزامپل دی, کتنے ڈاکٹرز آلریڈی شہید ہو چکے ہیں, کتنے میڈیکل سٹاف جو ہے وہ آلریڈی جو ہے نا افیکٹڈ ہیں. تو ایک تو مورال کی بات ہے. دوسرا فائنینشیل, آپ تھرو آؤٹ سنتے رہیں کہ فائنینشیل سپورٹ سارے اداروں کی بات ہو رہی تھی, میڈیکل سسٹم کو فائنینشیل سپورٹ کی بات نہیں کی, چاہے پرائیویٹ ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں, چاہے وہ ٹرسٹ والے ہوں, نان پروفٹ میکنگ. میڈیکل پرسنل کی تنخواہیں کٹی ہیں بہت سارے اسپتالوں میں, جاب کٹ ڈاؤن ہوئی ہیں, حکومت نے اس چیز کو کوئی نوٹ نہیں لیا. سو سیکیورٹی, فائنانس, اینڈ تھرڈ تھنگ از پی پی ای. جب آپ پی پی ای کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جو پراپر ماسک ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ اس کی دستیابی بہت کم ہے. چلے اب تو سنا کہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. آج فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے, مجھے اجازت ہے, آپ نے تذکرہ کیا کہ جی لوگوں کا جو ہے مورائل اٹھانے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ فرنٹ لائن ڈاکٹرز کام کریں ان کی کیا صورتحال ہے. تو ہمارے ساتھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محبوب نوناری صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہیں, اور مسلسل ہم دیکھتے ہیں کبھی ہر بڑے شہر میں مظاہرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پریس کانفرنس ابھی آپ نے کچھ دن پہلے بڑی دھواں دھار کی. کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں اتنا زیادہ مطلب ہے اس میں ہے خراب موڈ میں؟ شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہمارے مسئلے کو اٹھانے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ جہاں سسٹم میں خرابی ہوتی ہے, کچھ ناکامی ہوتی ہیں, تو وہاں آواز بلند کی جاتی ہے. جہاں کرپشن ہوتی ہے, جہاں لوگوں کو حق نہیں ملتا, تو وہاں تنظیمیں بنائی جاتی ہیں. ہم بیسیکلی پہلے جو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن اپنے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے تھے, ہمیں اتنا مجبور کیا گیا کہ پھر آگے چل کے ہم نے گرینڈ ہیلتھ الائنس بنایا, جس میں ہمارے ہیلتھ ورکرز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل, نرسز کام کر رہے ہیں, جیسے ہمارے پنجاب میں کام ہو رہا تھا. مجھے یہ بتائیں, یہ تو چیزیں آپ بتا چکے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے ناظرین کو پتہ ہے, حکومت سندھ کے اقدامات کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, بہت سارے ہمارا میڈیا تعریف کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کیا اس سے مطلب ہے شکایت ہوئی کہ آپ لوگوں نے اتنے بھرپور انداز سے احتجاج کیا, کیا وجہ ہے؟ ہمیں شکایت یہ کہ جو لوگ ہم فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, ہمیں حوصلے بلند کرنے کے بجائے ہمیں ڈاؤن کیا جا رہا ہے. جو ڈاکٹرز ہمارے فیملیز کام کر رہی ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز فرنٹ لائن میں, آپ ان کو الاؤنسز نہیں دے رہے, پے بھی کاٹ رہے ہیں, آپ ان کو پراپر حفاظت نہیں دے پا رہے, آپ ان کو پراپر کٹس نہیں دے رہے. خدا نہ خواستہ اگر ڈاکٹروں کو آپ پراپر ماسک نہیں دیں گے, گاؤن نہیں دیں گے, گلفز نہیں دیں گے, پیشنٹس ہمارے پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارا ہر سیکنڈ پیشنٹ, تھرڈ پیشنٹ انفیکٹڈ ہے. ایمرجنسیز او پی ڈیز بھری ہوئی ہیں, پبلک کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی اداروں میں. سندھ گورنمنٹ کوئی اس میں کوئی پریکٹیکلی کام نہیں کر رہی, صرف پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں. لاک ڈاؤن نام کا تھا, رشز بڑھی ہوئی ہیں مارکیٹ میں. اگر کوئی ہمارا ڈاکٹر کام کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو پراپر سیکیورٹی نہیں دیں گے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں ایکسپائر ہوتا ہے تو الزام ڈاکٹروں پہ لگایا جاتا کہ آپ رسپانسبل ہیں, مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے. ہم تو جسٹ ہم نے کیا مانگ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ ہمیں حفاظت تو دو, ہم اداروں میں کام کریں گے, کیونکہ سچویشن ایسی ہے پینڈیمک, ہم فوجی ہیں, سپاہی ہیں, ہمیں بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ اگر ہم بیک فٹ پہ جائیں گے ہمارے عوام مایوس ہو جائے گی. ہمیں عوام کو مایوس نہیں ہونا, عوام کے لیے آگے لڑنا ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہماری وفاقی گورنمنٹ ہے, ان کو بیٹھ کے ایس او پیز بنانے چاہیے, تنقید کرنے کے بجائے. سہولیات دیں آپ لوگوں کو, اور وہ بھی ہم آگے پوچھیں گے کہ کیا کیا سہولیات ہونی چاہیے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, پنجاب کے اسپتالوں کی, وہ کہتے ہیں ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل, تو تفصیل میں جاتے ہیں, فریج جو ہے تفصیل میں چھپا ہوتا ہے. پنجاب کے اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے؟ وینٹیلیٹر کیا کافی ہیں, بستر کیا کافی ہیں؟ خیر آپ کا تو موقف یہ کہ جی وہ تو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, اور مطلب ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا صورتحال ہے؟ جتنا کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل وسائل نہیں ہے, لیکن حکومت والے کہتے ہیں, حکومتی اسپوکس پرسن جو ہیں, وزراء ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہے سب کچھ, ہمارا اتنی بری حالت نہیں ہے. جی دیکھیں عامر, وسائل تو میرا خیال ہے بڑے سے بڑے ملک گھٹنا ٹیک چکے تھے.
امریکہ کا آپ کو پتہ ہے، اٹلی کا حالات پتہ ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وسائل تو ظاہر ہے پاکستان کے پاس ویسے ہی کم تھے. ہمارا ہیلتھ سسٹم، جیسے سعد نے بالکل ٹھیک کہا کہ آلریڈی وی ور اسٹرگلنگ ود آر ہیلتھ کیئر سسٹم، ناٹ from this government but since 1947 it was chronic neglect کا شکار رہی. کبھی بھی کسی نے اس پہ کوشش نہیں کی کہ انویسٹ کریں. الیکشن کے قریب شور مچا لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں ہماری جو ایون اس خطے میں جو جی ڈی پی کا آپ لیں تو ہم سب سے کم کر رہے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں. بنگلہ دیش ہمارے سے ڈبل سپینڈ، اور جو سپینڈ بھی کرتے ہیں ہم اگریسو موڈ میں سپینڈ کرتے ہیں کہ ڈینگی آ گیا سپینڈ کر دیا، کرونا آ گیا سپینڈ کر دیا، لیکن ایک پروگریسو نہیں ہے، اگریسو سپینڈنگ ہے. تو یہاں پہ بھی یہی حال ہے جیسے پورے ملک میں ہے کہ ظاہر ہے کیپیسٹی آلموسٹ فل ہے، اور میں وہی کہوں گا کہ کیپیسٹی بڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں اگر آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے. سب سے بڑا لمیٹنگ فیکٹر اس وقت ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہے آئی سی یو کی. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں ابھی آج ہماری چائنا کی 17 یونیورسٹیز کا ہم ایک سمیسیا ہے اور ریجن کی بھی یونیورسٹیز تھیں، ہم نے کوئی 5 گھنٹے کانفرنس کی، اور بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگ ایک صرف شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ چائنا کے 3300 ڈاکٹرز ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی مرے یہ جب کووڈ دسمبر میں آیا. پچھلے 2.5-3 مہینے میں ان کا ایک بھی نہیں مرا کوئی ہیلتھ کیئر پرووائڈر، بلکہ افیکٹ ہی نہیں ہوا. اب یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. انہوں نے جب سمجھ گئی لگ گئی ان کو کہ ہمیں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو بیسٹ ایکوپمنٹ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ سے ہم نے 2 چیزیں کرنی ہے، ایک اس کو پرووائڈ کرنا ہے اور دوسرا اس کو ٹرین کرنا ہے ہاؤ ٹو پروٹیکٹ ہم اور ہر سیلف. تو ان کی کوئی نرس میں ٹرانسمیشن نہیں ہوئی، اس کے بعد 0، اور کوئی ڈاکٹر میں اور کوئی پیرامیڈیکل میں نہیں ہوئی. اٹس انبلیویبل واٹ دی ہیو ڈن. سو آئی تھنک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لک ٹورڈز چائنا. اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ان کو انوالو کیا جائے. مدد بھی بہت کر رہے ہیں چینی جو ہیں تو اس سے بہت زندگی ہیں ہمارے جناب، زندگیاں بچ سکتی ہیں. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اٹ از جی، اور اگر آپ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈر جس طرح خدا نہ خواستہ مرنے شروع ہو گئے ہیں تو اس طرح پھر ایک پینک ہیلتھ کیئر میں بھی ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈر آپ کا، چاہے وہ نرس ہے چاہے ڈاکٹر ہے. آلدو ہمارا اوتھ ہے کہ ہم جان بھی دے دیں گے مریض کے لیے اور دیں گے بھی، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑی اچھی موت کیا ہوگی کہ اگر میں کسی کی جان بچاتے ہوئے مر جاؤں. یہ تو میرے پروفیشن کا حصہ ہے، مجھے سمجھ لگی ہے. ہم نے تو یہ بڑا ریزن کہ فرسٹ لائن ڈیفنس کو آپ پروٹیکٹ کریں گے، مضبوط کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی جد و جہد کے لیے زندہ رہنا بہت ضروری ہے، وہ چاہے ہمارا فوجی افسر ہو، چاہے فوجی جوان ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، تاکہ دشمن سے مقابلہ ہو. اگر شہید ہو گئے تو پھر تو مطلب ہے اس کا کام آسان ہو گیا نا دشمن کا، تو غازی ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر سعد صاحب یہ مجھے بتائیے کہ اختلاف رائے اپنی جگہ، اب حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب جو اگلے اسٹیپ، جیسے ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کچھ بتایا، جاوید اکرم صاحب نے، آپ کے نزدیک کیا اب حکومت کر سکتی ہے میٹیگیٹ کرنے کے لیے، حالات کو ذرا سا سنبھالنے کے لیے؟ جی دیکھیں اس میں جو سب سے آئی تھنک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ایسی وبا تھی جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا. جو بھی فیصلے ہوئے وہ اس وقت کے حساب سے انہوں نے اپنے حساب سے سوچ کے کیا، انہوں نے سمجھا صحیح ہے. اس میں حرج کوئی نہیں کہ آدمی نکل کے کہہ کہ جو ہم نے فیصلے کیے تھے اس کے ریزلٹس وہ نہیں آئے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھیں اس ملک میں حالات بہت خراب ہیں، آپ کو لوگوں کو ڈرانا پڑے گا. جب ہم نے پریس کانفرنس کی تو ہم پہ الزام یہ لگا تھا کہ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. اگر آپ ڈرائیں گے نہیں تو ہماری قوم نہیں سمجھے گی. اگر آپ ایک دفعہ ایک سانس میں کہیں گے کہ یار یہ بڑھ بھی جائے گا اور اس میں لوگ بھی مریں گے، اور دوسری طرف ہم بات کریں گے سیاحت کی، تو ظاہر لوگ اس کو سیریس نہیں لیں گے. ہمارے یہاں سندھ میں ایک ممبر آف پروونشل اسمبلی نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ کیٹیگری 3 ہے. اب یہ کیٹیگری کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے باقاعدہ کہا، اور یہ رسپانسبل آدمی ممبر آف پروونشل اسمبلی، وہ کہہ رہے ہیں کیٹیگری 3 ہے، اس سے اتنا اثر نہیں ہوتا. پھر اس سے پہلے کہا گیا کہ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا کہ گرمی میں نہیں ہوتا اور یہ سیریس نہیں ہے، یہ سب ختم کر کے ایک زبان ہو کے فرام کراچی ٹو خیبر سارے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دس از اے سیریس پرابلم، بہت سیریس مسئلہ ہے، ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ یہ ابھی ہم پیک پہ نہیں آئے ہیں، ابھی ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں. جب پیک آئے گا، خدا نخواستہ اگر ہمارا پیک اس طرح سے آیا جیسے دوسروں ملکوں میں آیا، تو ہمارے یہاں ہسپتالوں کی کیا حالت ہوگی اور کس طرح کے توڑ پھوڑ ہوں گے، اس سے ہم سب واقف ہیں، ہم اپنی نیچر سے اپنی قوم کی. تو میرے حساب سے آج حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ نکل کے یہ لوگوں کو کہنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، پیریڈ. آپ گھر سے اسی وقت نکلیں جب بہت ضروری ہے.
یہ کھانا پینا زندگی رہے گی تو کام آئے گا, بزنس بھی اس وقت کام آئے گا, اور اکانومی بھی تبھی فائدہ کرے گی جب لوگ بچیں گے. لیکن اگر اس طرح سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تو بہت زیادہ مشکل اور تباہی ہوگی. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرا, ان دا مین ٹائم آپ کو ہیلتھ سارے پروونسز میں پراپر ایویلیویشن کر کے ایکسٹینشن جو کر رہے ہیں آپ اس کو لوگوں سے شیئر کریں. آپ نے کہا 245, ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا, وینٹیلیٹر از دا لاسٹ تھنگ اینڈ بیسٹ ہے نہ جائے. لیکن ابھی ہمارے یہاں کیونکہ کنٹرول نہیں ہے تو بے تحاشا ایکسپیریمنٹل دوائیں استعمال ہو رہی ہیں جس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, چاہے وہ پلازما تھراپی ہے, چاہے وہ اپنا ریمڈیسویر جو نئی دوا ہے وہ ہے, IL-6 انہیبیٹر ہے, ساری یہ دوائیں یا کلوروکوین ہے, ان سب پہ سوالیہ نشان ہیں. تو ان کو حکومت کے ذریعے جو آپ کی ڈریپ ہے, آپ کے دوسرے ادارے, ان کے ذریعے آپ ٹرائل میں استعمال کروائیں. اوپن ہر جگہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح بہت سارے غلط ٹوٹکے استعمال ہو رہے ہیں جن کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر ہو گئے تو آپ کو گھر پہ کیسے مینیج کرنا ہے, کون سی علامات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لازمی ہسپتال جانا ہے. تو آر فوکس شوڈ شفٹ ٹوورڈ دس سائڈ, اینڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم گھر پہ رکھ کے ان کو مینیج کرنے کی کوشش کریں, جس میں آن لائن مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. میڈیکل کمیونٹی پوری حاضر ہے, ہم سب ظاہر ہے اس میں ہیلپ کر رہے ہیں. انڈیویجولی ہم ویسے ہی کر رہے ہیں, اس کو اور سسٹمک طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ان دا مین ٹائم اپنے ہسپتال کو پراپرلی بڑھائیں. یہ جو ایکسکلوزیو سینٹرز بنانے کی بات ہو رہی ہے نا عامر صاحب, یہ بڑی خطرناک بات ہے. جیسے کراچی میں بھی ابھی میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں صرف HDU کا الگ سے. یہ ایک یہ آلریڈی اس حالات میں جب سٹاف بہت شارٹ ہے, آپ کو یہ ساری ایکٹیویٹی بڑے بڑے ہسپتال میں کرنی چاہیے, نہ کہ آپ اس کو کسی ایکسکلوزیو جگہ پہ کریں. تو آئی تھنک ملٹیپل فیکٹرز ہیں, بٹ موسٹ امپورٹنٹ از کہ حکومت اور جتنے بھی ہمارے ادارے وہ سب ایک پیج پہ آئیں. سپریم کورٹ بھی اس چیز کو کہے کہ جی یہ بہت سیریس معاملہ ہے, اور اسی طرح عوام بھی اس کے ساتھ ہی ریئیکٹ کرے. اور عوام تبھی کرے گی جب عوام کو صحیح حقیقت, صحیح دو ٹوک انداز میں آپ میسج دینا بہت ضروری ہے. اس کی ورڈنگ, چوائس آف ورڈز کیا ہوگی. اور کر لو, جب آپ لوگوں کو یہ میسج دیں گے کہ ہماری ابھی صرف 40% فیسلٹیز استعمال ہوئی ہیں, تو ظاہر آدمی کہے گا ابھی تو 60%. ہاں ریلیکس ہو جائے گا, دباؤ کم ہو جائے گا. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آپ کراچی کی بات نہیں کر رہے جہاں پہ 34% وائرس ہمارے آئے. آپ لاہور کی بات نہیں کر رہے, دیٹس تقریباً 20%. آپ کوئٹہ اور پشاور کی نہیں کر رہے. تو میجر سٹیز بہت بری طرح سے افیکٹڈ ہیں. آپ کو ان کے فگرز کو بتانا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آئی ایم شیور ہی ول ہولڈ می آن دس کہ کراچی اینڈ لاہور میں کسی قسم کے ہسپتال میں داخل کرانا ایک بہت بڑا مصیبت. ہر روز پتہ نہیں کتنی کالز مجھے آتی ہیں کہ آپ پلیز یار کہیں بیڈ دلا دیں, اور ہے نہیں. اچھا چلیں, بڑے آپ نے اہم نکات اٹھائے. میرے خیال میں اہم ترین یہ کہ جی میسج جو ہے وہ دو ٹوک انداز میں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا اپنا محبوب صاحب کہ حکومت سندھ سے رابطے میں ہیں آپ لوگ کوئی, آپ اگر کہیں 2-4 مطالبات کہ یہ ہمارے بڑا منیمم پوائنٹ ہے کہ خدا کے لیے آپ یہ تو پورا کر دیں, باقی تقریریں چھوڑیں, آپ یہ 2 کام کر دیں ہمارے, کہ جس سے ذرا سا آپ لوگوں کا جو رسک ہے وہ کم ہو سکے. ابھی تو سندھ گورنمنٹ سے ہمارا کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. ہم نے ان کو اپنا پیغام دے دیا ہے, نہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے, نہ کچھ ہمیں وہ پوچھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہیلتھ ورکر کو شروع سے ہی بیکورڈ رکھا ہے. کیونکہ آپ ایک پالیسیز بنا رہے ہیں اس ملک میں, صوبوں میں, آپ جب تک کوئی ہیلتھ ٹیم, پبلک ہیلتھ ٹیم نہیں رکھیں گے تو کس چیز کو کیسے پروموٹ کریں گے. آپ نے کمیٹیوں میں تاجر برادران رکھے ہوئے, پرائیویٹ لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کو آپ بجٹس دے رہے ہیں. ہمارا جیسے ایک فار ایگزامپل جو آپ نے جو PCR کٹس اویلیبل کی ہیں ہمارے سندھ میں, ہم سندھ کی بات کریں, سندھ کے 70% ڈسٹرکٹس میں کٹس اویلیبل نہیں ہے جہاں ایزیلی فوراً رپورٹ ہو, 6 سے 12 گھنٹے میں رپورٹ آ جائے. دیہی علاقوں میں وہاں سیمپل جاتا ہے, وہاں سے ٹرشری کیئر پہنچتا ہے, 3 دن وہاں 2 دن لگتے ہیں. پھر انویسٹیگیشن کے لیے بیچارے لوگ سفر کرتے ہیں, ہماری پبلک سفر کرتی ہے, ان کو انویسٹیگیشن ایزیلی نہیں ہو سکتی. جیسے ڈاکٹر صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا, بہت بہترین باتیں بولی انہوں نے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی ان کو ریئلٹیز کی بات کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ریئلٹی ابھی یہ ہے کہ 90% فیسلٹیز ہماری پوری ہو چکی ہیں. ہر ہاسپٹل میں 2 سے 3 وینٹ پڑے ہوئے ہیں. ہماری پاپولیشن مور دین 50 ملین سندھ میں ہے, جو اتنے لوگ کہاں جائیں گے. اتنے وینٹ نہیں ہیں ہمارے جتنے ہمارے پاس وزیر ہیں, بیوروکریٹس ہیں. بیوروکریٹس کے لیے آغا خان میں جگہ کی جاتی ہے, ڈاؤ اوجا میں کی جاتی ہے, انڈس میں کی جاتی ہے. ایک عام آدمی بیمار ہوتا ہے, ہمیں فون کرتا ہے کہ خدا را آپ ہمیں جناح میں جگہ لگے دیں.
ہم ہمارے ڈاکٹرز کی بات کریں, ہم ہیلتھ ورکرز کی بات کریں, جو ہمارے ڈاکٹر سفر کر رہے ہیں, کچھ لوگ بیچارے سک ہو جاتے ہیں. یہ بتائیں آپ لوگ ہڑتال تو نہیں کرنے جا رہے؟ ہماری ہڑتال کا ہم نے جو پیٹرن رکھا ہے کہ پیشنٹ بھی سفر نہ کریں, کووڈ کی ڈیوٹی پہ ہم سفر کریں, ڈیوٹیاں کریں, کیونکہ اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں نہیں پوچھے گی, ہمیں پراپر پی پیز نہیں دے گی, کیونکہ ہمارے جو پروٹیسٹ کی جو کرنے کی وجہ اصل یہی ہے کہ ہم اسپتالوں میں بیٹھے ہیں, اگر پراپر پی پیز نہیں بیٹھیں گے, ایک پیشنٹ آتا ہے, ایک گورنمنٹ میں ایک ڈاکٹر 20 سے 25-50 پیشنٹ دیکھتا ہے, وہ ان کو ایکسپوز کرے گا, وہ پیشنٹ کا ریشو بڑھے گا, پبلک میں جائے گا, افیکٹ ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ پراپر اسٹریٹجی بنائیں. ڈاکٹرز کو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کو میں ڈیمانڈ بتا چلوں کہ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں, پیرامیڈیکل نرسز, ان کو پراپر پی پیز دیں, ٹرشری کیئر ہو, پرائمری یونٹس ہو, بیسک ہیڈ یونٹس ہو, اس کے ساتھ جو. اچھا اب ذرا صورتحال کہ میرے پاس 5 منٹ بچے ہیں, اور میں چاہوں گا کوئکلی ایک سوال راؤنڈ سب سے ہو جائے. اور جاوید اکرم صاحب مجھے یہ بتائیے گا, میں آپ دوبارہ آ رہا ہوں واپس, حکومت پہ تنقید بالکل جائز ہے, بہت ساری اس کی طرف سے سست مظاہرے ہوئے, لیکن ایک ہمارا ماشاءاللہ قومی مزاج بھی ہے, اور وہ مزاج یہ کہ جناب ہم تعاون نہیں کرتے, ماہرین کی بات نہیں سنتے. جیسے آپ نے شروع میں اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ جی جس طرح سے ہم عید کی شاپنگ کرنے کے لیے نکلے, تو کیا ان کو کس طرح سے مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کیا چیز ان کے کان میں پھونکی جائے کہ لوگ سمجھیں کہ جی کتنا بڑا خطرہ ہے, بچنا ضروری ہے, کیا اسٹریٹجی؟ جی عامر, آپ کو ملا کے پاکستانی میڈیا نے میرا خیال ہے جتنا کوریج اس اور رائٹلی سو اس ٹاپک کو دیا ہے, اس ایشو کو دیا ہے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنا ایشو کو ویورشپ دی گئی ہو. لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہم نے خود بھی نلیفائی کرتے رہے, کیونکہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اور جو گورنمنٹ کے دیگر لوگوں کی سٹیٹمنٹس اسپیشلی پروونشل ورسز فیڈرل گورنمنٹ ٹوٹلی میل الائنڈ تھی, الائنمنٹ نہیں تھی. ایک کہہ رہا تھا لاک ڈاؤن ہونا ہے, ایک کہہ رہا تھا نہیں ہو رہا ہے, ایک کر رہا تھا وہ صبح کہہ رہا تھا نہیں ہونا, شام کو لاک ڈاؤن ہونا. پھر اس پہ جو لاسٹ نیل ان دی کفن آیا وہ اسمبلی کا سیشن آیا, جس پہ لوگوں کی آنکھیں تھیں, تمام آل آئیز دیئر, لیکن جس نے اسمبلی کا سیشن بلایا وہ بھی نہیں آیا, جس کو ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا, اور وہاں پہ ٹوٹل ڈسرے, ایک میسج بھی نہیں, ایک اچھا مؤثر میسج نہیں وہاں سے نکلا اس ہاؤس آف دی پارلیمنٹ سے. ٹوٹل فریگمنٹڈ اپروچ, ٹوٹل ہر بندے نے اپنا چورن بیچنے کی وہاں کوشش کی, بلیم گیم چلتی رہی. تو پھر آپ جو اتنی ولنریبل سوسائٹی ہے جس کا ایجوکیشن لیول اتنا کم ہے, جہاں پہ انفارچونیٹلی ابھی بھی ٹونے اور تویزوں گنڈوں سے مطلب قصور جو ہے بقول آپ کے اوپینین میکرز کا ہے. میں ذرا خطا کلامی کروں گا کوئکلی. ڈاکٹر سعد صاحب کے زندگی کو معمول پہ بھی رکھا جائے, معاشی سرگرمیاں بھی ہم جاری رکھیں, اور کرونا سے بھی بچیں, کیا یہ خواب جو ہے پورا ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اب پورا ہو سکتا ہے. آپ کے اگلے 8 سے 10 ہفتے جو ہے نا وہ بڑے کروشل ہوں گے, اس لیے کہ یہ پیک, اب ہم پیک کے میرے خیال میں جو ہے نا وہ اس کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اب چاہے 2 ہفتے میں ہو, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت جب ہم ابھی پیک پہ نہیں ہیں تو ہم برداشت نہیں کر پا رہے. تو یہ سوچنا کہ معاشی ایکٹیویٹیز چلیں گی, یہ دیکھیے لوگوں کو جب پتا چلے گا, جب یہ جس طرح ہونا شروع ہو گیا ہے, لوگ خود بخود گھر سے باہر اب ڈر کے نہیں نکلیں گے ایونچولی. لیکن یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی, اگر پہلے سے سمجھایا جاتا, ڈرایا جاتا, اور جیسے میں نے کہا ایک زبان ہو کے. ورنہ مجھے ڈر یہ دیکھیں, اگر ہسپتال میں جو حالات ہیں, جو ڈاکٹر صاحب ہمارے جو کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, موریل اگر آپ نے ٹھیک نہیں کیا, ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹافز اگر انہوں نے گیون کر دیا اس سچویشن میں, تو پھر ہماری تباہی دگنی ہو جائے گی. آپ کا اس وقت فوکس ہیز ٹو بی اونلی اینڈ اونلی ہیلتھ سروسز. لاسٹ منٹ ہے میرے پاس 30 سیکنڈز, اگر آپ مجھے جلدی سے بتا سکیں 2 مطالبات جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے موریل کو ریز کرنے کے لیے کیا ہونی چاہیے. ہمارے جو ہیلتھ ورکرز جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ ہیلتھ رسک الاؤنس پلس پی پیز دیں, اور جو ڈاکٹر ہمارے جو کام کر رہے ہیں پورے سندھ میں ان کے لیے آئسولیشن سینٹر قائم کریں, تاکہ جو ہمارے فیملی سفر ہو, ڈاکٹر سفر ہو, ان کو پراپر کیئر دی جائے. جو ڈاکٹر خاندان کو آپ لوگ اپنے متاثر نہ کریں. اور مجھے پتہ ہے آپ کے پاس بہت سارے خیالات ہیں, تجاویز ہیں, لیکن مجھے خطا کلامی یوں کرنی ہے کہ مجھے خطا کلامی یوں کرنی ہے ناظرین کہ یہاں پہ وقفے کا میں اپنے تینوں شرکاء کو, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کو, جناب ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب کو, ڈاکٹر محبوب صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اور سیگمنٹ میں جو پیغام آیا وہ بڑا مضبوط تھا, بڑا واضح تھا کہ جناب ڈاکٹرز کو بہترین فیسلٹی ملنی چاہیے تاکہ ان کا موریل جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو, وہ کہتے ہیں اس میں کمی کسی طرح کہنا ہے, اور سب سے اہم بات سنگل نیریٹو ہو. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے اس سیگمنٹ میں ہماری خصوصی مہمان ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وزیر صحت پنجاب. بہت شکریہ یاسمین صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. کرونا زدہ افراد کی تعداد میں ملک بھر میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی میڈیا ہو, ڈاکٹرز ہوں, سیاسی حلقے ہوں, وہ اس بات پر شور مچا رہے ہیں کہ جناب ہمارے جو اسپتال ہیں اور ہمارا جو نظام صحت ہے مریضوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے ڈگمگا رہا ہے. ہمارے پاس سہولتوں کی کمی ہے اور مریضوں کی تعداد زیادہ ہے. کیا کہیں گی, پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ جی اس وقت میرا خیال ہے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو کیسز جو اس وقت پنجاب میں وہ 38,903 یعنی 38,903 ہیں, اور آج کے دن میں جو پازیٹیو کیسز ہمارے سامنے آئے وہ 1813 ہیں. ٹیسٹ جو آج ہم نے پرفارم کیے ہیں وہ 7,694 ہیں, اور اس وقت پنجاب میں ٹوٹل ٹیسٹ جو پرفارم ہو چکے ہیں وہ 2,90,000 ٹیسٹ کر دیے گئے ہیں. ڈیفینیٹلی تعداد مریضوں کی بڑھی ہے, اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہم ہمیشہ سے بتا رہے تھے کہ ہمیں SOPs پریکٹس کرنے چاہیے ورنہ تعداد بڑھے گی, اور تعداد بڑھی ہے. اور لیکن جو یہ جو شور مچ جاتا ہے نا, اس سے مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. اس وقت بھی میں نے اپنا پوری آج آپ کے پروگرام سے پہلے باقاعدہ جائزہ ہر ہاسپٹل کا لیا, اور دیکھا ہے کہ وی اسٹل ہیو 30% کیپیسٹی ان آر ہاسپٹلس. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں ہاسپٹل میں داخل کریں. دیٹ از ناٹ پاسبل. اگر ایک ہسپتال میں بیڈز مکمل ہو گئے ہیں تو ہم باقی دوسرے ہسپتالوں میں ان کو ڈالیں گے. میں اگر صرف آپ کو لاہور کا بتاؤں تو یہاں تقریباً ہم 31 ہاسپٹلز جو ہیں چھوٹے بڑے پرائیویٹ سب میں the number of beds have been allocated, اور ہم سارے ہاسپٹلس کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی بھی لاہور کے اندر وی اسٹل ہیو 30% کیپیسٹی ٹل آفٹرنون کے بعد اب اور کیسز جب آئیں گے تو مجھے شام تک رات کو رپورٹ آئے گی, لیکن یہ میں آپ کو کیپیسٹی بتا رہی ہوں. اب ایک اور بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی مجھے وینٹیلیٹر چاہیے. تو میں خدارہ بتانے چاہ رہی ہوں کہ وینٹیلیٹر ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے. بہت سارا علاج بغیر وینٹیلیٹر کے ہوتا ہے, اس میں آکسیجن جو لگ رہی ہوتی ہے, یا ہائی ڈپینڈنسی جن بیڈس کے بارے میں میں ذکر کر رہی ہوں وہ ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہیں. اس وقت پورے پنجاب کے اندر کوئی تقریباً 230 لوگ جو ہیں وہ کرٹیکل پوزیشن میں ہیں, یعنی جن کو یا بائی پیپ کے تھرو ہم آکسیجن دے رہے ہیں یا وینٹیلیٹرز کے تھرو آکسیجن دے رہے ہیں. دیز آر دا نمبر آف پیشنٹس. تو آئی ووڈ لائک ٹو اشور پیپل کہ نیچرلی بوجھ لاہور میں سب سے زیادہ ہے, کیونکہ تعداد مریضوں کی سب سے زیادہ لاہور میں ہے. 18,332 کیسز ہیں سامنے. تو آپ کی جس شہر میں زیادہ ہوگی وہاں شور و غل بھی زیادہ مچے گا. جو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہوم آئسولیشن پہ ہم نے پرمٹ کیا لوگوں کو جانے کے لیے, لیکن ہوم آئسولیشن کے ساتھ ہم نے یہ انسٹرکشنز بھی دی تھی کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ وقت کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریے. اب واٹ پیپل آر ڈوئنگ از کہ وہ کیونکہ ڈیلیڈ رابطہ قائم کرتے ہیں تو اس لیے ان کی کنڈیشن جو ہے جب سویر ہوتی ہے تب وہ رابطہ کرتے ہیں. اور جی بالکل ہمارے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی 30% جو ہے گنجائش ہے, 30% کے قریب گنجائش ہے. اچھا اگر پنجاب کی ہم اس میں دیکھیں, جی لاہور کی بات کریں, لاہور کی بات کریں نا, تو اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت جس طرح سے مرض پھیل رہا ہے تو آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ جی پیک آئے گا اس کا جون کے آخر میں, جولائی میں, اگست میں. تو آپ لوگ کیا ساتھ ساتھ اپنی کیپیسٹی بھی بڑھاتے جائیں گے یا کیا وہ ہے اس میں پلان؟ جی آج بڑی امپورٹنٹ ایک میٹنگ تھی ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کی. اگلے ایک ہفتے کے اندر ہم 400 بیڈز کی, اور اسی ہفتے کے اندر, اگلا ہفتہ کیا, یہ ہفتہ تو شروع ہو گیا, اس ہفتے کے اندر ہم 400 کی اپنی بیڈز کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. ہم نے باقاعدہ کنٹینجنسی پلانز بنائے ہیں, سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3, اور ہم بیڈز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. سو وی آر انکریزنگ دا نمبر آف بیڈز آل اوور پنجاب. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پینک ہے نا, اس پینک کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی دفعہ مجھے پریشان جب کہتے تھے کہ کرونا ہے تو لوگ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے تھے. اب جب گھروں میں آ گیا ہے تو اب ان کو سمجھ آنی شروع ہوگی. اب بجائے یہ کہ آپ پراپرلی ایڈوائز لیں, وہ مزید ایک پینک کا ایک شور مچ گیا. لیکن 2-3 اہم باتیں ہیں جو آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں نے پہلے دن سے کہا کہ بزرگوں کو سنبھالیے. سب سے زیادہ اس وقت ہمارے پاس جو کمپلیکیشنز کے ساتھ آ رہے ہیں وہ بزرگ آ رہے ہیں. پیپل who have been exposed,
اور پرٹیکولرلی یہ وہ کھیپ ہے جو عید کے دورانیہ میں، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو آج 14-15واں دن ہے، تو وہ جو عید کے دورانیہ میں میل ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے انفیکشن پھیلی. حالانکہ سب کو کہا کہ آپ SOPs پریکٹس کریے گا، آپ اپنے منہ کو ڈھک کے رکھیں، کور یور فیس، کوئی ضروری تو نہیں ہے ماسک پہنے لیکن نقاب کے ساتھ کس طرح. تو اب اس کا یہ ہے کہ جب گھروں میں بزرگوں کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے تو پھر وہ بزرگ جو ہیں وہ now they are coming up with infections and problems. اچھا اب جو تشویش کی بات آپ فرما رہی ہیں کہ یہ افواہیں بہت ہیں، لوگ قیاس آرائی بہت کریں، جس سے پوری ہیجان پھیلا ہوا ہے، وہ سندھ کی آپ بات کریں، پنجاب کی بات کریں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا آپ لوگ اقدامات کریں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جب افواہیں ہوتی ہیں، یہ شور مچ رہا ہوتا ہے کہ جی انتظامات ناکافی ہیں، وینٹیلیٹر کم پڑ گئے، بستر کم پڑ گئے. جو میں ایک امپریشن کی بات کروں، میرے پاس دبئی سے کال آئی، جو پاکستانی ہے وہاں سے، لنڈن سے آئی، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی تو بہت بری حالت ہے. جو کم از کم ان کو میسج آ رہا ہے وہ یہ کہ بڑی دیگرگوں صورت حال ہو گئی ہے. تو اس چیز کو جو انفارمیشن گیپ ہے اس کو کیسے آپ لوگ پور کرنے کا؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ تو چیز آپ یہ دیکھیے، واٹ آر دا فرٹیلیٹیز، کتنے لوگ اس وبا کے سے انتقال کیے اس پورے 2.5 مہینے کے عرصے کے اندر. 3 مہینے کے جب سے وبا پھیلی ہے 715 لوگوں کا انتقال ہوا ہے. آپ دنیا کے باقی اعداد و شمار کو آپ دیکھیں اور ہمیں رکھیں تو ہمارا ابھی بھی فرٹیلیٹی ریٹ کمپیریٹیولی بہت کم ہے. اچھا رولا اچھا ابھی بھی کم ہے. اٹ از ایٹ دا مومنٹ اگر پوری پاکستان کا آپ یہ تو وہ ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیسز کیا. آج اگر 100,000 سے ہم اوپر ہیں تو نمبر آف ڈیتھس آر بٹوین 2,200. اور فرٹیلیٹی ریٹ ہم بار بار بتایا ہے کہ 75% آف دیم آر ابو دی ایج آف 60 50 کے اوپر اینڈ 60 کے اوپر، پرٹیکولرلی کو موبیلٹیز والے. یعنی کتنی وارننگ بار بار دی ہے کہ وہ لوگ جو عمر میں زیادہ ہیں، وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر کی تکلیف، وہ لوگ جن کو شوگر کی تکلیف ہے، آپ مہربانی کر کے اپنا پرہیز کریں، گھروں میں رہیے، گھر سے باہر نہ نکلیے. اچھا اب مسئلہ یہ بن گیا، اور گھر والوں کو بھی بات آپ کو پتہ ہے پروگرامز کے تحت بہت دفعہ کہا کہ گھر میں جا کے آپ نے امی کو نہیں ملنا، گھر میں جا کے آپ نے ابو کے گلے نہیں لگنا، آپ ان سے دور رہیے تاکہ جوان بندہ تو اس وبا سے جو ہے وہ کمبیٹ اچھا کر رہا ہے، لیکن بوڑھا بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کمبیٹ نہیں کر سکے گا. اب افواہیں دیکھیں نا کیا پھیلی. نمبر 1 پہلے تو یہ شور مچا کہ یہ وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئی اسٹل ہیو انف وینٹیلیٹرز. ابھی تک میرے پاس، کل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ابھی تک پورے ہاسپٹل سے میں انفارمیشن لیتی ہوں اینڈ وی ہیو انف وینٹیلیٹرز ایٹ لیسٹ ٹو کوپ اپ ان دا نیکسٹ 1 ویک. اور ہم مزید وینٹیلیٹرز بڑھا رہے ہیں. آج ہی کے دن کے اندر ہمیں 25 نئے وینٹیلیٹرز آئے ہیں وچ آر بینگ ہاسپٹلس کے اندر باقاعدہ لگائے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ پورے پنجاب کے اندر یہ وینٹیلیٹرز. تو ٹوٹل نمبر آف وینٹیلیٹرز جو ہم نے اس وقت ایلوکیٹ کیے ہوئے وہ دے آر ٹو بٹوین دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ پبلک سیکٹر، وہ دے آر اباؤٹ 450 to 500. آپ دیکھیں میرے پاس سیریس کتنے کیسز ہیں، دے آر 250 cases which are serious. So I still have a 50% capacity where my ventilators are concerned. صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن شوڈ بی ویری، اس کے لیے ہم نے ایک کنٹرول روم جیسے لاہور کے اندر میو ہسپتال میں بنایا. اب میو ہسپتال کے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری ہیلپ لائن ہے، آپ ادھر فون کریں یا 1122 کو فون کریں، وہ بتائیں گے کس ہسپتال میں. وہ کیا کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پی کے لائے کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی بیڈ نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے وہاں بیڈ نہیں ہے، آپ ہمیں اپروچ کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ بیڈ کہاں خالی ہے، ہم آپ کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور یہ ہم روزانہ شام کو، روزانہ دن میں ہمارے لوگ مسلسل وی آر ورکنگ آن دس اکوموڈیشن. سو دیر از اے کنٹرول لائن، دیر از ہیلپ لائن ہے، 1122 ہے، اور 1122 کے پاس بھی ساری انفارمیشن ہوتی ہے. تو لوگ بجائے ڈائریکٹلی کہیں پہنچنے کے which is not right, they should be informing 1122 because کووڈ وائرس کی خاص ایک پریکاشنز ہیں. جی تو وہ ان کو پہنچائیں گے بھی، اور سرکاری ہسپتال جو خالی ہے ان کے بارے میں بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن ہوتی ہے. بڑی اہم بات بتائی آپ نے. اچھا یہ بتائیے گا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیج 1 میں ہیں، اسٹیج 2 کے حوالے سے کتنا تخمینہ ہے کہ مریضوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ وی آر ان اسٹیج 2. چلیں تو اگر اسٹیج 2 میں تو اگلی جو اسٹیج ہے اسٹیج 3، اس کے حوالے سے آپ کا کیا تخمینہ ہے کہ اسٹیج 3 میں کیا صورتحال ہوگی مریضوں کی؟
دیکھیں ہم لوگ پروجیکشنز جو دیتے ہیں الحمدللہ شکر ہے ہماری پروجیکشنز کے مقابلے میں کیسز جو ہیں کمپیریٹیولی کم آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلی جون تک وی وڈ گو ٹو سم ویئر 50,000 ان پنجاب. اب یہ کہنا کہ ہم ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. اگر 2,90,000 ٹیسٹ پنجاب میں ہوئے ہیں تو پھر اس وقت اگر ہمارے پاس نمبر آف کیسز 38,000 ہیں تو ہم ابھی تک, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ جون کی 6 تاریخ ہے, تو وی ہیو اسٹل ناٹ ٹچ دیٹ. تو جو ہم پروجیکشنز کر رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ بائی اینڈ آف جون ویل بی کمنگ سم ویئر نیئر 70,000 ان پنجاب. اور پھر نیچرلی اسی کے ریٹ سے, پر یہ بات بھی بھولنی نہیں ہے دیر از اے ریکوری ریٹ گوئنگ آن. پیپل آر ریکورنگ اینڈ گوئنگ بیک ہوم. اسی نمبر میں سے لوگ ریکور کر کے بھی گھر جا رہے ہیں. ابھی میرے پاس اگر میں کہوں کہ جی آج کے دن میں جو ریکارڈڈ ریکوریز ہیں وہ 8,109 ہیں. ابھی وہ جو لوگ ریکور کریں وہ اپنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں, تو تعداد ریکورڈ لوگوں کی بھی اچھی بڑی تعداد ہے. اور پھر نیچرلی آپ کو بتایا کہ لاہور جیسے شہر میں جہاں سب سے زیادہ تعداد ہے مریضوں کی, مجھے ایگزیکٹ نمبر آف پیشنٹ ہر اسپتال میں جو سیریس ہے یا جس کو ضرورت ہے اسپتال کی اس کے داخلے کے بارے میں ہمارے پاس ساری فگرز موجود ہیں. سو وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ایک پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوشن کریں. اس لیے بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں, میرا ڈائریکٹ فون کا نمبر جو ہے بہت سارے لوگوں نے فون کر کے مجھے تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہہ کہ جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بات کر رہے ہیں ہمیں. تو آپ حیرانی کی بات ہے کہ جی مریض تو میرا ٹھیک ہے لیکن مجھے بتا دیں کہ اگر خراب ہو تو کہاں وینٹیلیٹر ہوگا. اب بتائیے اس کا کون جواب دے گا. آپ مجھے یہ تو بڑا مشکل جواب ہو جاتا ہے نا. یا ابھی تک ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنا لیکن ہمیں وینٹ چاہیے ہوگا, آپ ہمارے لیے وینٹ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. اگین دس از سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ ٹو آنسر. آج لوگوں نے ہماری خبر کے مطابق 1-2 لوگوں نے گھر کے اندر وینٹیلیٹر رکھ لیا. میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ وینٹیلیٹر جی آپ بتائیے, وینٹیلیٹر ایک عام وینٹیلیٹر از ناٹ سم تھنگ جس پہ شوقیہ سب کو سوچنا چاہیے. وینٹیلیٹر ہماری لاسٹ ریزورٹ ہے. ہماری وینٹیلیٹر لاسٹ ریزورٹ ہے. اس سے پہلے علاج کے طریقے موجود ہیں. ہم بائی پیپ استعمال کر رہے ہیں, نان انٹرونشنل پریشر کے ساتھ آکسیجن دینے سے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں, نتائج اچھے آ رہے ہیں. اب وہ اس شور مچا ہوا ہوتا ہے کہ جی کیونکہ انہوں نے ہمارے مریض کو وینٹ پہ نہیں ڈالا اس لیے, حالانکہ جو بائی پیپ ہے وہ بھی وینٹ کے تھرو استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم بائی پیپ وینٹ کے تھرو استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں وینٹ پہ ڈالنے پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا. اس لیے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آئی ڈیل ود دیم ایوری ڈے. اب آپ بیٹا آپ کے طبیعت والد صاحب کی 4 دن سے خراب ہو رہی تھی تو آپ نے پہلے کیوں نہیں اسپتال میں, نہیں وہ ہمارا گھر پہ گزارا ہو رہا تھا. اب آپ خود ہی گھر پہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا گزارا ہو رہا ہے اور پھر ان کو کولیپس اسٹیٹ میں لائیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے فرٹیلیٹی ریٹ مسئلہ ہوگا. اچھا یہ آپ نے دلچسپ بات بتائی کہ گھروں پہ لوگوں نے وینٹیلیٹر لا کے رکھ لیے ہیں اور وہ کیا اس کو آپریٹ بھی خود کر رہے ہیں, ان کے پاس ہے اس چیز کی کیپیسٹی کہ وینٹ کو چلانے کے لیے بھی تو کوئی اسپیشلائز لوگ چاہیے نا. یو کین ناٹ. میں یہی بات ہے, 1-2 لوگوں کے بارے میں میں نے سنا, پر میں آپ کو یہ بتا دوں وینٹیلیٹر از اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ. اٹ کین اونلی بی یوز بائی این انیستھیزیولوجسٹ along with an interventionalist جو انٹینسوسٹ ہوتے ہیں ہمارے. یہ کوئی ایسا ہی تھوڑی چیز ہے کہ آپ ایک وینٹیلیٹر گھر میں رکھ لیں تو آپ کی, تو لوگوں کی یہ جو وہ پینک ہوا ہے نا اس پہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آپ نے پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ حفاظتی تدابیریں اختیار کریے. آپ کی منتیں ترلے کر کر کے ہم تھک گئے کہ آپ ماسک پہنیے, آپ ہاتھ دھوئیے, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. آپ نے ہماری ایک بات نہیں سنی. عید پہ آپ نے سوچا آج ہی سب کچھ سے ملاقاتیں کرنی ہیں. اب وہ عید کا جو آپ کو پتہ ہے نمبر آف پیشنٹس جو انکریز ہوئے ہیں عید کی ملاقاتوں کے بعد, وی آر لوکنگ آفٹر دیم. آپ نے ابھی کہیں سنا ہے کہ کسی اسپتال کے باہر مریض کھڑا ہوا ہے اور اندر مریض نہیں جا سکتا؟ یہ میرے پاس وقت کم ہے, مجھے یہ بتائیے گا, بڑا لوگ جو شکایت کریں کہ جو لوگوں میں لاپرواہی آئی اور لوگ جو ہیں کہتے ہیں نا تالہ بندی کے بعد فوراً نکلے بڑے زور و شور سے, اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے بڑے متضاد اشارے ملے. اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے جو اس پہ اختلاف ہے, اپوزیشن ہے, وہ اس بات پہ بہت تنقید کری ہے, ڈاکٹرز بہت تنقید کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, یہ وجہ ہے آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو پیغام کی پیکیجنگ اچھی نہیں ہوئی؟ تنقید کرنا نہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن کا مقصد کیا تھا؟ لاک ڈاؤن کا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنی کیپیسٹی بڑھا لیں, ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھا لیں, تاکہ یہ وبا تو آ گئی تھی
ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان 2 مہینے کے عرصے میں تھوڑا سا فلیٹن رہے کرو تاکہ ہم یہ ساری کچھ تیار کر لیں. اب مسئلہ آپ پرماننٹلی تو کہیں بھی دنیا میں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ اس وقت کنگال ہو گئی ہیں جسٹ بیکاز آف دس لاک ڈاؤن. تو پاکستان تو ایک غریب ملک ہے. پوری کوشش کی گئی کہ ہم سب کچھ اپنا تیار کر لیں, پر کچھ ذمہ داری تو لوگوں پہ بھی ہے نا کہ آپ اپنے جو پرہیز کرنا ہے, جو حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ جب ہسٹیریکل قسم کے ریمارکس کہ جی اب آپ اپنا خود خیال کریں. نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اپوزیشن کو بھی اور یہ جو ہمارے اینکرز اس طرح کے بات کرتے ہیں اور اخباروں میں یہ جو اخبار نویس جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, حکومت نے پوری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہسپتالوں میں کیپیسٹی بڑھانا, ہم نے فیلڈ ہاسپٹلز بنانا, دوائیوں کا بندوبست کرنا, ایک ٹیسٹ کی قیمت حکومت کو تقریباً 5,000 میں پڑتی ہے. ابھی ہیومن ریسورس اس میں نہیں شامل. اگر آج پنجاب کی حکومت نے 2,90,000 ٹیسٹ کیے تو اس میں 80% 70% آف ٹیسٹ آف فری آف کاسٹ ٹو آل دا پور پیشنٹس. وہ 30% ہمارے پاس جو پرائیویٹ لیبس کے فگرز آتے ہیں وہ آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ٹریٹمنٹ پہ, اربوں روپے آپ کے ٹیسٹ پہ خرچ ہو رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ مدد کریں. آخری میرا خیال ہے جتنی جی جملہ مکمل کر لیں. جتنی ویل پریپیئرڈ اس وقت پنجاب حکومت نے رسپانس دیا ہے, میرا خیال ہے بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے یہ کہنا کہ جی ہر چیز تباہ ہو گئی ہے, نتھنگ. ایسا نہیں ہے الحمدللہ. ابھی تک کام سب. مجھے یہ بتائیے کوئکلی, اگر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی بڑے بڑے نام جو ہیں وہ کہتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب کا پازیٹیو مثبت آیا, شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کا مثبت آیا, پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبرز وزراء ہیں. تو اب کیا لوگوں کو گھبرانا چاہیے, نہیں گھبرانا چاہیے؟ آخری جو آپ سے میرا سوال ہے, آپ کی پیش گوئی کیا ہے آنے والے دنوں کے لیے؟ جی نہیں, لوگ دیکھیں, میں لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی. میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جس کا ابھی تک دنیا میں کہیں علاج نہیں ہے. ہمیں اس کے خلاف حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں. حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو بہت زیادہ بیمار ہیں ان کا ہم جتنا خیال کر سکیں, لیکن آپ لوگ بھی تو مہربانی کر کے حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اور اپنی حفاظتی تدابیریں اختیار کریں, کیونکہ آپ اپنی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ حکومت اس جنگ میں آپ کے ساتھ مل کے کامیاب ہوگی. بہت بہت شکریہ یاسمین راشد صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بڑے کام کی بات کہ یقیناً حکومت اپنی جیسی کوشش کر رہی ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھول چوک ہو رہی ہے, اور یقیناً پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اس کے امکانات ہیں, لیکن جہاں حکومت اپنا کام کری وہاں پہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں, جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, جو حکومت ہم سے دن رات اپیل کر رہی ہے کہ تعاون کریں, سماجی فاصلے رکھیں, فزیکل ڈسٹنس رکھیں, نقاب پہنیں, ہاتھ دھوئیں, وہ بھی ہمیں بھی اپنا یہ جو ہے تعاون کرنا ہوگا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.